أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سیرت النبی کے اس عنوان پر جو ہم بیان کر رہے ہیں، آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں اور غور کریں کہ ساری مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن انسان کتنا اشرف ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. یہ کتنا بڑا شرف ہے. اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے حکم دیا کہ جب میں روح اس میں پھونک دوں تو آپ سجدہ کریں. یعنی مخلوقات میں سے افضل مخلوق بھی انسان کو بنایا، پھر مسجود الملائکہ بھی بنایا کہ تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. فقط ایک ابلیس ملعون ہے جس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد اللہ اذ امرتک. اس نے بدبخت نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اسے زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو مٹی میں بھی روشنی نہیں ہوتی، لیکن آگ روشن ہونے والی ہے اور سارے علاقے کو روشن کر دیتی ہے. حالانکہ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مٹی اگر آگ پہ پھینک دو تو آگ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا اور باقاعدہ امتحان سے. علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس وقت جن چیزوں کی ضرورت تھی سب کا نام بتا دیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں ملائکہ پہ پیش کی. ثم عرضهم علی الملائکہ، اور کہا کہ دیکھو اگر تم اپنی افضلیت کے دعوے دار ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں دوسرا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. جن چیزوں کا آپ نے ہمیں علم نہیں دیا ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ پہلا شرف جو ہے وہ بھی انسان کو ملا، اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو کے رہنے کا پہلا شرف وہ بھی آدم کو ملا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو.
تو یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی، اب ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ کس چیز پہ اللہ راضی ہوگا، کس چیز پہ اللہ ناراض ہوگا۔ تو پھر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ پہ آ کے ختم کیا۔ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، لیکن شریعت مختلف ہے، ہر دور کی الگ شریعت تھی، لیکن دین تو ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرما دی تو اس کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ اور پہلی اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت پڑھیں گے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ اس میں ایمان لے آئے جو ہم نے آپ سے پہلے اتاری، یعنی آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری۔ آپ سے پہلے تو کتابیں اتری ہیں، اور ان میں 4 کتابیں بڑی معروف و مشہور ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ قرآن بھی ہے اور کتاب بھی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کرے میں بھی سمجھا سکوں۔ یعنی کتاب اللہ بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ اللہ نے ایسا ذکر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن، اور اس کا نام کتاب بھی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ لیکن پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ کتاب تو تھیں لیکن کلام اللہ نہیں تھی۔ کیا مطلب کہ اللہ نے، کتاب کا معنی ہوتا ہے جیسے کوئی خط لکھ کے آپ کو دے دے، کلام کا معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے بات کریں، تو وہ کتاب تو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل تورات موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرما دی۔ تو یہ کتاب اللہ تو ہے، اسی لیے یہ محفوظ نہیں رہ سکی کیونکہ کتاب اللہ تھی۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے کہ اللہ نے خود جبریل پہ پڑھا ہے، اور پھر جبریل نے آ کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے، وہ کلام اللہ ہو گیا۔ تو اللہ کی کلام جب ختم نہیں ہو سکتی تو قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کلام بھی تو باقی ہے نا قیامت تک، قیامت میں بھی اللہ کلام فرمائیں گے جیسے چاہیں گے، اور قرآن بھی باقی ہے۔ حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے، جن کو قرآن سے عشق ہے وہ جنت میں بھی قرآن پڑھیں گے، لیکن شوق کے لیے، کیونکہ وہاں جو عبادت ہوگی وہ تلذذ ہوگی، شوق کے لیے ہوگی۔ اور اللہ جن کو توفیق دیں گے وہ قبر میں بھی پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضور نے دیکھا
قائمن یصلی فی قبرہ، کہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن بھی تو پڑھیں گے، کیونکہ اب تو اگر کوئی نبی بھی آ جائے وہ بھی قرآن پڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے اور کچھ اوراق ان کو تورات کے ملے تھے، وہ انہی کو پڑھ رہے تھے۔ حضور پاک نے جب دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا، حضرت عمر کو دیکھتے نہیں ہو کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر نے یہ پتا ہے کہ تم تورات پڑھ رہے ہو، لیکن لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرا قرآن پڑھتے، تورات نہ پڑھتے۔ وہ تو ختم ہو گئی۔ حضرت عمر فوراً نے عرض کیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، پھر حضور راضی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی عظمت دی، اتنا بڑا شان دیا کہ جو دین حضرت آدم سے شروع ہوا تھا حضرت محمد مصطفیٰ پہ ختم ہوا۔ اچھا، اسی طرح غور کریں، توجہ کریں اور بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جس کا نام بکہ، اس کے دو نام ہے، مکہ بھی ہے مکہ بھی ہے۔ مکہ کا معنی ہے تو رک بہل اعناق، وہ جگہ جہاں گردنیں جھک جاتی ہیں اور گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا گھر، یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلا کعبہ مسجد الاقصی تھا، یہ بات غلط ہے۔ مسجد الاقصی پہلا کعبہ نہیں تھا، پہلا کعبہ بھی یہی تھا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کچھ عرصے کے لیے کہ انبیاء مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ حضور پاک نے بھی 17 مہینے اسی کعبے کی طرف نماز پڑھی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ اگر صرف ایک کعبہ رہتا تو ہندو کہتے کہ تم بھی پتھر کے پجاری ہو، تو اللہ نے کبھی یوسف کو کعبے کا حکم دیا، کبھی اس کو دیا، سمجھ آ گئے ہم ان کے نہیں پوچھتے، ہم تو اس کے حکم پہ چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب میں بیت المقدس کی طرف رخ کروں گا تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جائے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تحقیق ہم نے دیکھ لیا، آپ کا سر اٹھتا ہے جھکتا ہے، لیکن آپ کہتے نہیں، کہنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا کعبہ یہی ہو، میرا مولد بھی یہی ہے، میرا شہر بھی یہی ہے، تو میرا کعبہ بھی یہی ہو۔ اب ہم نے آپ کے اوپر جھکنے اٹھنے کو دیکھ کے منظور کر لیا کہ آپ کو پسندیدہ کعبہ دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اس کا معنی یہ پہلے قبلہ تھا، قبلہ نہ ہوتا تو قبلۃً تو نہ کہتے اللہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لیکن یاد رکھو اگر کعبہ سامنے ہو تو پھر نماز ایسے پڑھو کہ آپ کا پورا بدن کعبے کے اندر ہو، لیکن اگر آپ دور ہیں تو پھر صرف سمت کافی ہے. تو اب اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اول کعبہ کون سا ہے، قبلہ ہے. کعبہ اول اور نبی آخر. دیکھو نا، حضور خاتم النبیین ہے، آپ پہ آگے نبوت ختم ہو گئی، تو اللہ نے ان کو وہاں بھیجا جو گھر سب سے پہلا ہے، تاکہ وہیں جا کے یہ دونوں چیزیں اول آخر مل جائیں اور پھر قیامت تک یہی سلسلہ قائم رہے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، فرمایا شطر المسجد الحرام. پورا مسجد الحرام جو ہے وہ باہر والوں کے لیے قبلہ ہے. ہاں موجود ہو اندر تو پھر قبلے کی طرف ہو. اگر آپ دوسرے ملک میں ہیں تو پھر یہ طرف کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف انداز عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا مقام عطا فرمایا. زندگی باقی تو بات باقی.